يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام ماؤں اور بہنوں اور عزیز طالبات، یہ جو میں نے روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ مشکات المصابیح کی آخری روایت ہے۔ مشکات المصابیح یہ کتاب کا نام ہے۔ مصابیح کہتے ہیں چراغوں کو، اور مشکات تاقچے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ اس کتاب کا لفظی معنی یہ ہے کہ چراغوں کو تاقچے میں رکھ دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یہ نور پھیلانے والے چراغ ہیں، ان کو جب تاقچے میں رکھ دیا گیا تو اس کی روشنی اور بڑھ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ روشنی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جو شخص اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی میں لے آتا ہے، تو وہ روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی تاریکی اور ظلمات میں بھٹکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس جو رسم و رواج ہیں، جو طور طریقے ہیں، ان کو روشنی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے میں بعین ہی یہی کیفیت تھی جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یعنی بے حیائی عام تھی، بے پردگی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، سود خوری عام تھی، حق تلفی عام تھی، ایک دوسرے پر ظلم و ستم اس کو جو ہے وہ معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی وحی ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہی ہیں، کیونکہ وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کی وحی دی گئی، ایک وحی مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ مضامین اور وہ جو اس کا مفہوم ہے وہ اللہ کی طرف سے القاء کیا گیا، جس کو ہم حدیث پاک کہتے ہیں، حدیث شریف کہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہشات سے کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے، جو بات آپ کی زبان سے نکلے وہ وحی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں، احادیث جتنی بھی ہیں، وہ سب کی سب وحی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مضامین کا القاء کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ نور ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کو لے کر آئے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے، تاریخ خیالی سے، دقیانوسیت سے روشن خیالی کی جانب لے آئیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہی تاریکیاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ انہی تاریکیوں کو ملمہ سازی کے ذریعے اور دجل و تلبیس کے ذریعے انہی کو روشنی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے قبول کیا، یہ اللہ کی آپ پر بہت بڑی عنایت ہوئی، اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہوا،
اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نور کو اپنے سینوں میں بسائیں اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں اس کو رواج دیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی، وہ معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ شر القرون کہلاتا تھا، یعنی اتنا برا زمانہ تھا کہ اس کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ عرب پر کوئی حکمرانی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا تھا اور ان کو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ سمجھا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تعلیمات لے کر آئے، جن کو آپ نے پڑھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے سارے احکامات، انسان کو جو جو روزمرہ زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دے دی۔ یہ ہدایات آپ نے پڑھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی تعلیمات کو لے کر آئے، تو اس معاشرے نے ان تعلیمات کو اپنایا تو وہی معاشرہ پھر خیر القرون بن گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے زمانے ہیں ان سب سے بہترین زمانہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بن گیا۔ صحابہ اکرام نے جو ہے ان تعلیمات کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے ستارے بنا دیا۔ تو ہم بھی ان تعلیمات کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کا ستارہ بنائیں گے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بنائیں۔ آپ کی آئیڈیل یہ بے حیائی پھیلانے والے لوگ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ خواتین بھی یہ ڈائجسٹ اور اس قسم کے رسالے اور یہ ٹی وی ڈرامے دیکھ کر اپنا لباس ان جیسا بناتی ہیں، اپنی شکل و صورت ان جیسے بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، حضور کی تعلیمات سے جتنا دور ہوگا، اتنا وہ دنیا میں بھی تاریکی میں اور پریشانی میں پھنسے گا، اور مرنے کے بعد بھی تاریکی اور ظلمتیں جو ہیں ان کی قبر کو اندھیرا کر دیں گی اور آخرت بھی اس کی خراب ہوگی۔ تو ایک آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو ہیں یہ ہمیں اللہ کا قرب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا وہ حضور کی اتباع میں رکھ دی ہے۔ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہونا، حضور کی جتنی اتباع کرے گا اتنا ہی حضور کا قریب ہوگا، اتنا ہی اللہ کا قریب ہوگا، اور جو آدمی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے بھی دور ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو خامی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں جو سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ اور جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اختیار کریں گے اتنا ہی ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ آج سے چند سال قبل ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے مختلف بزرگوں کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آج امت پریشان کیوں ہے، آج امت جو ہے وہ بدعملی کی طرف کیوں جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، بنیادی سبب اس کا کیا ہے۔ مختلف حضرات نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آج امت میں بے دینی، بے حیائی اور بے سکونی کا سبب، بنیادی سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں کمزوری ہے۔ امت کا جتنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا اتنی ہی اس میں دینداری آئے گی، اتنا ہی، اور جتنی دینداری آئے گی اتنا ہی زندگی میں سکون آئے گا، اتنی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو آج بنیادی سبب ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا پیدا ہو جانا ہے، اور یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، کیونکہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا، شیطان اور اس کے چیلے اتنے ہی ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ آج بدقسمتی سے ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے تعلق کا تقاضے نبھانے کے لیے ذکر اذکار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن اخبار، رسائل، ٹی وی، موبائل، ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ جتنا تعلق بندے کو ہوتا ہے اتنا ہی اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ملنے کے لیے آئے، آپ کا انتہائی قریبی ہو، آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، آپ اس کے لیے وقت نکالیں گے۔ اور اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو آپ فارغ بھی کیوں نہ ہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت دیں۔ تو آج ہمارے پاس دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اور دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کمزور ہو گئے۔ تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے
ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ارشادات ہیں ان کو پڑھا جائے اور ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھا جائے، ان دینی پروگراموں میں شرکت کی جائے اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ مشکات المصابیح میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو چراغ قرار دیا گیا اور یعنی روشنی کے چراغ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ رہنما بن کر آئے۔ عورتوں کے لیے بھی آپ نے ہدایات دی کہ عورتوں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت کی پھر حیثیت مختلف ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت بھی ہے، ماں ہونے کی حیثیت بھی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت بھی ہے، تو بہن ہونے کی بھی حیثیت ہے۔ تو ہر حیثیت سے اس کے جو ذمہ داریاں اس کے ذمے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور ایسے ہی اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، تو یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کے لیے پردے کا حکم ہے۔ پردہ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے۔ اب اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گی تو جیسے کبیرہ گناہ ہے، ایسے پردے والا فرض اس کو ادا نہیں کریں گی تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو آج کے معاشرے میں بے حیائی جو ہے بہت پھیلی ہوئی ہے۔ عورتیں دوسروں کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتی ہیں، جو یورپین معاشرہ ہے اس کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید جو ہے اسی میں سکون ہے، اس طریقے سے ہم بنیں گی تو وہ اچھی لگیں گی، اس طریقے سے ہم لباس پہنیں گی تو اچھی لگیں گی۔ تو نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے اور یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ عورت کو شریعت نے حکم یہ دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے، بغیر ضرورت کے اس کو گھر سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عورت کے لیے بہتر کیا چیز ہے؟ تو مختلف صحابہ نے مختلف جوابات دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس سوال کا تذکرہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی مرد دیکھے، نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے اور کسی غیر محرم کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ جواب بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اس لیے اس نے یہ جواب دیا۔ تو آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اپنا لباس ایسا پہنیں جس سے آپ کے نہ تو اعضاء نمایاں ہوں اور نہ آپ کا بدن نمایاں، باقی جو ہے زیب و زینت نمایاں ہوں۔ چونکہ عورت تو آپ نے فرمایا کہ وہ سراپہ ستر ہے، اور عورت جب بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو آپ نے فرمایا شیاطین اس کو جھانکتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو عورت اپنے اعضاء کسی انسان مرد کو غیر محرم کو دکھاتی ہے تو دیکھنے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے اور دکھانے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ تو اس لیے اس کبیرہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات جو ہمارے معاشرے میں کبیرہ گناہ وہ رواج پکڑ چکا ہے موبائل کی وجہ سے، وہ یہ تصویریں بنانے کا ہے۔ تو تصویریں بنانا یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب وہ تصویریں بنانے والے کو ہوگا۔ تو اس لیے یہ تصویر بنانا اس سے بھی بچا جائے، اور جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔ چونکہ علم تو اس کے پڑھنے کا مقصد وہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل اختیار نہیں کریں گی، محض صرف زبانی معلومات ہوں گی، تو یہ علم ہمارے لیے قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایسے علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور علم نافع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ علم نافع کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان کو عمل پر ابھار دے۔ تو عزیز طالبات، آپ نے یہ احادیث پڑھی، اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صبح سو کر اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور جو ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکامات آپ نے سارے پڑھ لیے۔ اب جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ یہ کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنے گھروں میں لے کر آئیں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو لانے کی فکر کریں، اور رسم و رواج کے پیچھے نہ چلیں۔ اگر آپ نے بھی خوشی غمی کے موقع پر اپنے رسم و رواج کو دیکھنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا ہے، تو پھر آپ میں اور جاہلوں میں کیا فرق ہوا؟ تو علم کا تو تقاضا یہ ہے کہ علم انسان کو ظلمت سے نور کی طرف لے جائے، اور جتنے بھی یہ گناہ ہیں، ظلمات ہیں، تاریکی ہیں، گمراہیاں ہیں، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ نور کی کرنیں ہیں۔ تو آپ جو ہیں نیکیوں کو اپنائیں، نیکی والی زندگی کو اپنائیں، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، آخری روایت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو۔
اس کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 70 امت کو پورا کرنے والی ہو، یعنی 70 کا عدد یہاں تکثیر کے لیے، یعنی پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب میں سے تم آخری امت ہو، جس طریقے سے آپ نے فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت بھی ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تو ایسے ہی تم آخری امت ہو، اب تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ مطلب 70 کا لفظ حقیقی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی تکثیر کے لیے نہ ہو کہ بڑی بڑی امتیں جو گزری ہیں ان کی تعداد 69 تھی اور تم آخری امت جو ہے وہ 70ویں ہو، اور اس کے بعد اب کوئی اور امت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا لیکن تم سب امتوں میں سے بہترین ہو اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہو۔ تو اس امت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خیر امت قرار دیا گیا۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، اس طریقے سے یہ امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت سب انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور ایسے آپ نے فرمایا کہ جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اب اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کی اتباع کریں، چونکہ حضور کی نافرمانیاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو کمزور کر دیتی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہو گیا تو خطرہ ہے کہ آخری وقت کہیں اس نعمت سے ہم محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ جتنی بھی نافرمانی ہیں علماء نے لکھا کہ گناہوں پر اصرار یہ بسا اوقات آخرت میں خاتمے کے خراب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ گناہوں سے بچنے کے اہتمام کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا کثرت درود شریف سے، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گی اتنا حضور سے تعلق مضبوط ہوگا۔ میری سب ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ کم از کم جو ہے وہ دن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹا سا درود شریف ہے 1000 دفعہ پڑھ لیا کریں، اس کی بڑی برکت ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ مجھ پر 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا محل اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے، یعنی جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے۔ تو گویا کہ خاتمہ کے ایمان پر ہونے کی بشارت ہے اس میں، اور یہ اس عمل میں کوئی دیر نہیں لگتی، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا کام ہے۔ اب 10 منٹ جو ہے آپ نکالیں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اور ویسے بھی جب آپ درود شریف پڑھیں گی تو فرشتہ نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کا درود شریف فوراً پیش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو فوری ان کا نام لے کر اس کے والد کا نام لے کر میری بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار لیا جاتا رہے تو کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو 50 انعام دیں گے، 10 نیکیاں دیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند کریں گے، 10 دفعہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اور 10 جو ہے وہ 10 دفعہ خطائیں معاف ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حصہ ملے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتا ہے، تو جب تک وہ مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے، تو اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے اور آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب میں اضافہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ روایت کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ حضرت باز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت حکیم بن حزام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی تفسیر میں فرمایا کہ تم 70 امتوں کا تتمہ ہو، 70 امتوں کو پورا کرنے والی ہو،
اور تم اللہ کی نظروں میں اللہ کے ہاں ان سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد میں پروگرام چلنا ہے، بعد میں دعا کروا ابھی ہاں ابھی پروگرام باقی ہے، باقی پروگرام سنیں اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔